الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ تبوک کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند معجزات بھی ظاہر ہوئے، جس میں سے دو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے تھے۔ اب اس کے آگے کا ایک اور معجزہ، ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے، تو ایک منافق جس کا نام زید تھا کہنے لگا کہ محمد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی رسی، جو مہار کی رسی، ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حضور کے علم پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا یہ اس وقت سے جاری ہے، منافقین کا یہ شیوا رہا ہے، تو جو جس جماعت کا ہوتا ہے انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور کے علم پر آمنا کہنا، حضور کے علم کی تصدیق کرنا، یہ صحابہ کی جماعت کا طریقہ ہے، اور حضور کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ تو اب جس کو جس سے محبت ہے وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے۔ یقیناً ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے تو ہم صحابہ کے ساتھ ہیں اور حضور کے علم پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور جو منافقین والے ہیں وہ ہمیشہ اعتراض ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں محبت کرنے والوں کے ساتھ رکھے، ایمان والوں کے ساتھ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی دھار بہہ رہی تھی، بالکل یعنی چشمے میں بہت باریک، جس لیس کہتے ہیں نا جوتے کی لیس، ایک دم باریک سی دھار چشمے سے بہہ رہی ہے پانی کی۔ یہاں پر اتنا بڑا لشکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا، اس پانی میں کلی کی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں ڈال دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ دشمنان دین کے دلوں میں ڈال دیا ہے ہمیشہ سے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں،
آپ اس کے بن کے دیکھیے، ساری دنیا آپ کی ہے انشاءاللہ. بس شرط وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. اسی سفر میں علا کا سردار جس کا نام یختا تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ایک سفید خچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا جس کے صلے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے. اسی طرح جربہ اور ازرح کے عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچنا تو اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا. حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو تو قتل کر دیا مگر عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے. چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی. اس غزوہ میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں نزول اجلال فرمایا تو منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن 3 مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک و ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہم کا 50 دنوں تک آپ نے بائیکاٹ فرمایا. پھر ان دونوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. میں نے کہا تھا پچھلی بار کہ ایک کافی طویل واقعہ ہے ان کی توبہ کا. یہاں پر علامہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا، اس توبہ کا مفصل ایک واعظ انہوں نے اپنی کتاب عرفانی تقریرے میں لکھ دیا ہے، تو وہاں پڑھ سکتے ہیں. یہ اور بھی دوسری کتابوں میں بھی ہے. خیر، ان کی توبہ قبول ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ان صحابہ کے بارے میں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ. یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. محبت جو ہوتی ہے وہ دل کا حال ہوتا ہے. دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان تو اپنا محبت کا اظہار کر دیتا ہے. اب پہاڑ کے بارے میں سرکار حدیث شریف فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ پتھر کے دل میں کیا ہے، پتھر کے اندر پتھر کے جو محبت ہے یہ بھی حضور کو پتہ ہے. تو اب اور کیا چاہیے؟ چھپی ہوئی باتوں کا علم یہ سرکار صاف احادیث موجود ہے، لیکن جن کو ماننا ہے وہ مانتے ہیں، جن کو نہیں ماننا وہ لگاتار اعتراضات اور یہ اور وہ، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ ایسی بیوقوفانہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ ایسے جاہلوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو غزوہ احد کے، یہ احد پہاڑ کے بارے میں جو ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی وہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی، حوالہ یہاں لکھا ہوا ہے.
کتاب المغازی باب 83 حدیث نمبر 4422 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضور کو پہاڑ کا بھی حال معلوم ہے کہ پہاڑ بھی محبت کرتا ہے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے اور لونڈی غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیر و عافیت اس دشوار گزار سفر سے آپ کی واپسی اور آپ کی تشریف آوری پر انتہائی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا، اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کر عذر پیش کر رہے تھے، ایکسکیوزز کہتے ہیں انگلش میں، ایکسکیوزز پیش کر رہے تھے، قہر و غضب میں بھری ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ وہاں صحابہ کے حق میں آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کی بڑائی بیان کی گئی، اور یہاں پر منافقین کی جو ہے ہتک میں منافقین کے خلاف میں ان کی اصلیت کو ظاہر کرنے والی، ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے والی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک میں صرف ایک صحابی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی صحابی کی شہادت نہیں ہوئی۔ حضرت ذوالبجادین کون تھے، ان کی وفات، ان کا دفن کا کیسا منظر تھا، یہ بہت ہی ذوق آفرین حکایت ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے۔ جب یہ سینہ شعور کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر ان کا چچا بہت ہی کٹر کافر تھا، اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا، بالکل برہنہ کر دیا۔ برہنہ یعنی اب جو نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے، وہ آسانی کے لیے برہنہ ننگا کرنے کو کہتے ہیں، بغیر کپڑے کے آپ کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگ کر اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو تہبند یعنی لنگی کی طریقے سے تہبند لنگی اور آدھے کو چادر بنا لیا، 2 ٹکڑے کر کے اسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جمال محمدی کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئیں، کلمہ پڑھ کر فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام عبدالعزیٰ، یعنی بدھ کا نام تھا کہ بدھ کا معبود، بدھ کا بندہ، عبدالعزیٰ بدھ کا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور لقب ذوالبجادین یعنی 2 کمبلوں والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت کرم فرماتے تھے اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ہی ذوق و شوق اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی چھال لائے، آپ نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی کہ اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا مقصد تو شہادت ہی ہے، یعنی بس جان دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور آپ ایسی دعا کر رہے ہیں کہ کافر مجھے مار نہ سکیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو
تو اگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ خدا عز و جل کی شان کہ جب حضرت ذوالبجادین تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا کہ حضرت بلال مؤذن رسول رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے لحد میں سلایا اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا۔ پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری موت ہے اور کتنا پیارا دفن کا منظر ہے واقعی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نصیب ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا دفن کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ کاش ذوالبجادین کی جگہ یہ میری میت ہوتی۔ سبحان اللہ، صحابی تھے، ان کا یہ دعا کرنا بالکل حق۔ ہم تو یہ دعا بھی نہیں کر سکتے مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ پر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہیں، صحابہ کی محبت میں زندہ رہیں، اور صحابہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ان سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے اور رخصت ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں کہ مرتے وقت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرما دے۔ کچھ بعید نہیں، بہت سے واقعات ہیں اس طریقے سے، ایسی موتیں بھی بہت آئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی ایمان والی موت نصیب فرمائے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر اہل سنت پر رہتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، حضور کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔